مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا۔ دوستو، آج ہم آپ کو واقعہ کربلا کی مکمل داستان سنانے والے ہیں۔ اس کی شروعات صرف تلوار سے نہیں بلکہ زہر سے ہوئی تھی۔ امام حسن علیہ السلام کو زہر کس نے دیا؟ ان کی بیوی کون تھی؟ اس بیوی نے کس کے کہنے پر یہ کیا؟ زہر کا اثر کیا ہوا؟ امام حسن علیہ السلام نے اپنی شہادت سے پہلے اپنے بھائی حسین کو کیا آخری وصیت کی؟ امام حسین کو صبر کا سبق کیوں ملا؟ اور سب سے بڑا سوال، کیا امام حسین واقعی جنگ لڑنے کے لیے کوفہ گئے تھے یا کسی اور مقصد کے لیے نکلے تھے؟ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے ایک بھائی نے امت کو بچانے کے لیے زہر پیا اور دوسرے نے دین کو بچانے کے لیے خون بہایا۔ دوستو، آپ نے بہت سی ویڈیو دیکھی ہوں گی، مگر جو تفصیل، جو سچائی، جو درد آج سننے کو ملے گا وہ شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ یہ کہانی صرف آنکھوں کو نہیں، دلوں کو رلانے کے لیے ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی رخصتی نے دنیا بدل دی۔ وہ علی جس کی عدالت زمین پر تھی اور عدالت عمل آسمان پر، وہ مسجد کوفہ کے محراب میں زہر آلود تلوار کا شکار ہوئے۔ امت لرز گئی لیکن حق کا ورثہ باقی رہا، اور وہ ورثہ تھے امام حسین بن علی، نبی کے نواسے، جن کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین میرے جگر کے ٹکڑے ہیں اور جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ امام حسن علیہ السلام نے 12,000 جانصاروں کے ساتھ لشکر تیار کیا اور میدان میں اترے، مگر دشمن صرف سامنے نہیں تھا، اندر بھی تھے۔ معاویہ نے امام حسن علیہ السلام کے سپہ سالار عبداللہ بن عباس کو راتوں رات خرید لیا اور اپنی فوج لے کر دشمن کے کیمپ میں شامل ہو گیا۔ ادھر امام حسن علیہ السلام پر بھی حملہ ہوا، اپنی ہی فوج میں سے کسی نے خنجر مارا مگر امام بچ گئے۔ پھر امام حسن علیہ السلام نے وہ فیصلہ کیا جو خون بچانے والا تھا، صلح مگر شرطوں کے ساتھ۔ امام حسن علیہ السلام نے اپنی مرضی سے صلح نہیں کی تھی بلکہ امت کو خون ریزی سے بچانے کے لیے معاویہ سے کچھ شرطیں مان کر خلافت چھوڑ دی تھی۔ ان شرطوں میں سے یہ تھا کہ معاویہ قرآن و سنت پر عمل کرے گا، خود کو امیر المومنین نہیں کہلائے گا، اہل بیت پر ظلم و ستم بند کیا جائے گا، امام حسن یا ان کے بعد امام حسین پر کوئی زیادتی نہ ہوگی، خلافت امام حسین علیہ السلام کے بعد دوبارہ اہل بیت کو لوٹائی جائے گی اور اپنے بعد کسی کو ولی عہد مقرر نہیں کرے گا، خاص طور پر یزید کو نہیں۔ معاویہ نے سب کچھ تسلیم کر لیا لیکن دل میں زہر چھپا لیا۔ چند ہی ماہ بعد معاویہ نے منبر پر کھڑے ہو کر اعلان کیا، میں نے صلح صرف اقتدار کے لیے کی تھی، نہ کسی شرط کو مانتا ہوں اور نہ مانوں گا، اور یزید کو ولی عہد بنانے کا اعلان کر دیا۔ اب ایک ہی رکاوٹ تھی، امام حسن علیہ السلام۔ معاویہ جانتا تھا کہ تلوار سے حسن علیہ السلام کو شکست نہیں دے سکتا، تو اب زہر دینے کی چال چلی گئی۔ سازش میں امام حسن علیہ السلام کی زوجہ جادہ بنت اشس کو شامل کیا گیا۔ معاویہ نے اسے پیغام بھیجا، اگر تم حسن کو زہر دے دو تو میں تمہاری شادی یزید سے کروں گا، سونا، محل، غلام سب کچھ تمہارا ہوگا۔ جادہ نے زہر لے لیا اور ایک دن دودھ یا شہد میں ملا کر امام حسن کے سامنے پیش کیا۔ جیسے ہی امام نے پہلا گھونٹ پیا، چہرہ زرد ہو گیا، جسم کانپنے لگا اور چہرہ جلنے لگا۔ امام اٹھ نہ سکے، بدن پسینے سے بھیگ گیا اور زہر کے ساتھ جگر کے ٹکڑے باہر آنے لگے۔ روایت میں آتا ہے کہ 70 سے زائد ٹکڑے نکلے۔ ان لمحوں میں امام حسین علیہ السلام بائی کے سرہانے بیٹھے تھے، ہاتھ تھامے وصیت سن رہے تھے۔ بی بی زینب، اہل بیت پاس بیٹھے تھے۔ امام حسن علیہ السلام نے بھائی حسین کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اگر امت اجازت دے تو مجھے نبی کے پاس دفن کرنا، کیونکہ وہاں میرے نانا، میری ماں فاطمہ اور بابا علی کی خوشبو ہے، لیکن اگر فتنے کا اندیشہ ہو تو مجھے بقی میں ہی دفن کر دینا، میں نہیں چاہتا کہ میرے سبب امت میں خون بہے۔ بھائی حسین، میرا صبر تمہاری تلوار بنے گا، میں نے امت کی خاطر خاموشی سے زہر پیا، تم حق کے لیے خون بہانا۔ 28 صفر 50 ہجری امام حسن علیہ السلام کی روح پرواز کر گئی، مدینہ ماتم کدا ہو گیا۔ جنت البقیع کی خاموش مٹی نے نبی کے نواسے کو اپنے دامن میں لے لیا۔ امام حسین علیہ السلام نے
بائی کی وصیت کے مطابق جنازہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کے قریب لے جانا چاہا تاکہ سلام ہو وہاں سے جہاں نانا کی آغوش میں پلے تھے، لیکن بنو امیہ کے حکم پر مدینہ کی گلیوں میں تیر برسائے گئے۔ جنازے پر پہلا تیر مروان بن حاکم کے آدمیوں کی طرف سے آیا۔ امام حسین علیہ السلام نے غصے سے دیکھا، پھر آسمان کی طرف نظر کی اور فرمایا، حسن کے جنازے پر تیر برسانے والوں، تم نے یہ بھی نہیں سوچا کہ یہی چہرہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چومتے تھے۔ آخرکار امام حسین علیہ السلام نے جنازہ واپس موڑ لیا اور امام حسن کو جنت البقیع میں دفن کر دیا۔ ادھر جدہ بنت اشس، جسے لگا تھا کہ اب یزید کے ملکہ بنے گی، معاویہ نے جواب دیا، جسے اپنے شوہر سے وفا نہ ہو سکی میں کیسے اعتبار کروں؟ پھر اسے مال دے کر ایک ویران علاقے میں پھینک دیا گیا، جہاں ذلت، بیماری اور تنہائی نے اس کا پیچھا کیا اور وہ پاگلوں کی طرح مر گئی۔ بی بی زینب ہر رات بقیع آتی، بائی کے مزار پر بیٹھ کر کہتی، بھائی حسن، اب میں تنہا ہو گئی ہوں۔